چکر لگا لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا اور یہ پہنتے تھے اللہ مبارک اور پچھلے حصے میں کچھ آیا یہ ہانڈی ہے اسے یہ آپ کا آسام ہے یہ کیا تھا بھائی؟ یہ اونٹ پر جو ہے سواری پر بیٹھنے سے پہلے ڈولی جو رکھتے ہیں کہ وہ ڈولی یا چمڑے کا وہ بچھاتے ہیں اس طرح سے. چمڑے کا بیگ ہے ہتھیار رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہتھیار رکھنے کا تھیلا کیا ہے وہ سرما دانی ہے. اس کا پچھلا حصہ کھجانے کے لیے خارج کے استعمال ہونا. یہ ہانڈی ہے. یہ مد ہے اوپر نام لکھا ہوا المد. مد ہے میجرمنٹ کا یونٹ ہے. میجرمنٹ کا یونٹ اس ٹائم جو کلو گرام استعمال ہوتا وہ مد کے ذریعے سے ہوتا ہے سارا. ہاں یہ سننا میں نے آپ کی اور آخر میں بڑھیا یہ کنگھی تھی آئیے تشریف لائے سینما کی طرف چلتے ہیں. مكة المكرمة سوق عكاظ بمختلف السلع. ثم تمر عصور عديدة وأعوام مديدة. في مثل هذه الدار ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دار أبيه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب، التي قالت إنها في ليلة ولادة محمد خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. وينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ويعيش بين أهلها ويمشي في شعابها وبين بيوتها. وفي مثل هذا البيت يتزوج السيدة الأولى في الإسلام، سيدة مكة الطاهرة العفيفة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الخلوة بنفسه، فكان يمشي نحو 7 كيلومترات
حتى يصل إلى جبل حراء، فيصعد ذلك الجبل الشاهق بارتفاع 294 مترا للوصول إلى الغار في قمة الجبل، حتى نزل عليه الوحي وكلفه تبليغ الرسالة الخالدة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي ليلة مباركة انطلقت رحلة الإسراء والمعراج من مكة المكرمة إلى مدينة القدس، إلى المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. فيا لها من رحلة نورانية ومعجزة نبوية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وتبدأ رحلة الهجرة المباركة. وتستمر الرحلة حتى تظهر معالم المدينة بنخلها وحراتها. وقد علم الأنصار بقرب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فظلوا ينتظرونه عند الحرة، لا يردهم إلا حر الظهيرة، حتى سمعوا مناديا يبشر بقدومه صلى الله عليه وسلم، فتسارعوا إلى استقباله وهم رياض الجنة. जिब्रील अलैहिस्सलाम इस गेट से वही लाते थे। ये चबूतरा ये है भाई चबूतरा। ये चबूतरा है ना हमारे ऊपर का चबूतरा है ये जहाँ चबूतरा है ये हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठ के साहबों के साथ बात करते हैं। और ये वो आपका रोजा है। चुप आगे चलो आगे 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 आगे। ये रियाजुल जन्ना का बाग।
انہیں ساتھ لے لو. کہاں ہے خالو؟ جنت کا بغیچہ، جنت کا بغیچہ کے ساتھ. اچھا ایسی زندگی یہاں نہیں گزارنی. یہ اتنے قیمتی آپ لوگوں کے دل میں آپ کو پتہ ہے. کچھ ساتھی پہلی دفعہ آئے پہلی دفعہ اور یہاں مکہ کی سرزمین پر موجود ہے. مکہ کی سرزمین پر موجود ہے. آگے سیکھتے ہیں آگے. مکہ کی سرزمین پر موجود ہے اور مکہ المکرمہ قیمتی سرزمین ہے کہ جہاں پر پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال اسی مکہ المکرمہ کے اندر گزارے. اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ جہالت کا دور تھا. اور زمانہ جاہلیت میں اسی مکہ المکرمہ میں کیا ہوا کرتا تھا؟ معصوم بچیاں مشرکین کے گھروں میں جب لڑکیاں پیدا ہوا کرتی تھی تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ ان معصوم بچیوں کو زمین کے اندر زندہ دفنا دیا کرتے تھے. اس قدر جہالت، اس قدر گمراہی کا یہاں پر دور تھا. اور زمانہ جاہلیت میں آج ہم خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے کے لیے ترستے ہیں، اس کو چومنے کے لیے، اس کو بوسہ دینے کی خواہش لے کر آتے ہیں. یہاں کیا ہوا کرتا تھا؟ بت رکھے جایا کرتے تھے، بت پرستی کرا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور اس سے کہیں زیادہ خوش قسمتی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی انبیاء کرام نے اللہ سے دعائیں کی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. اور آج اگر ہم اپنا موازنہ کریں تو ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ سوائے غفلت کے، سوائے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا فریب ہے. اور اس دھوکے فریب کی دنیا میں ہم ایسے بے دردی سے اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ کس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. کوشش کیجئے، مکہ کی سرزمین پر موجود ہے. ایک نیکی کا ارادہ کر لیا تو 1 لاکھ لکھی جائے گی. مکہ کی سرزمین پر موجود ہے. ایک نیکی کر لی، اپنے ملک میں 1 نماز پڑھیں گے تو 1 ہی لکھی جائے گی. اور مکہ کی سرزمین پہ ایک نیکی کرنی ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جائے. کیونکہ شیطان کی سائن بھائی، شیطان کی 100% کوشش ہے کہ حاجیوں کو عبادات سے دور رکھ کر موبائل میں سو کر ادھر ادھر گھوم پھر کے وقت ضائع ہو جائے، اور جو پیسے خرچ کر کے یہاں پہنچے ہیں وہ سارے کا سارا معاملہ ضائع ہو جائے. ایسا نہیں کرنا. دیکھیں، اس بس سے خوبصورت بس آپ لوگوں کے ملک ہندوستان میں موجود ہے. ان ہوٹل سے خوبصورت ہوٹل آپ کے ملک کے اندر موجود ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے، ہر چیز دنیا کی آپ کے ملک میں مل جائے گی. پوری دنیا میں چلے جائیں، اگر کہیں بھی چلے جائیں، اگر کہیں کچھ نہیں ہے، آپ کے ملک میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، تو خانہ کعبہ نہیں ہے. اگر کوئی چیز نہیں ہے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا. ہمارا یہاں آنے کا مقصد گناہوں سے پاک ہونے کی تمنا لے کر ہم یہاں پر پہنچے، نہ کہ آئے گھومے پھرے مستیاں کری واپس چلے گئے. یہ کوئی ہمارا جے پور سے دلی کا سفر نہیں ہے، دلی سے یو پی کا سفر نہیں ہے. یہ سفر تو بھائی گھر سے چلنے سے لے کے گھر واپس جانے تک، یہ جتنا بھی آپ لوگوں کا سفر ہے اللہ کے راستے پر نکلیے. قدم قدم پہ نیکیاں آپ لوگوں کی منتظر ہیں. کوشش کیجئے، اپنے وقت کی قدر کیجئے، اپنے وقت کی حفاظت کیجئے. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیجئے. اور جس کی یہاں آ کر نماز کی عادت بن گئی، آپ یقین جانیے کہ جب تک اس شخص کا ہوش حواس ہے اس کی نمازیں قضا نہیں ہوتی. ایسی بابرکت مقدس یہ سرزمین ہے. کوشش کیجئے. ساجد بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. شوال میں ان کا گروپ آیا چچا، پچھلے سال شوال میں یہ مدینے جا رہے تھے تو میں ان سے ملنے کے لیے آیا.
تو اس میں ایک فیملی تھی, حاجیوں سے سلام دعا ہو جاتی ہے, تو اس فیملی میں ایک فیملی میں 5-6 لوگ تھے, عورتیں تھیں. تو ایک بھائی سے بات ہوئی, میں نے کہا بھائی کیسا آپ کا سفر رہا, مدینے جا رہے ہو, دعاؤں میں یاد رکھنا. تو کہنے لگے کہ بھائی میں نے حرم کے اندر بیٹھ کے بھائی 3 قرآن پاک مکمل کرے ہیں, پڑھے ہیں. آپ میں سے کوئی ہے بھائی جس نے حرم میں جا کے 1 سپارہ بھی پڑھا ہو, تو قرآن کھول کے بھی دیکھا ہو, قرآن کی تلاوت بھی کی ہو؟ ساجد بھائی کوئی ہے اپنے ان حاجیوں میں کوئی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں صرف اور صرف مقصد عبادت ہونا چاہیے. ساری زندگی گھر ہی گزارنی ہے, بچوں میں, اپنے دوستوں میں, فیملی میں. یہاں اپنے وقت کی قدر کیجیے, زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو عبادات کی طرف راغب کیجیے. تو بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بھائی لاسٹ سیٹوں والے, بھائی آگے والے تو کرنٹ والے لوگ بیٹھے ہیں بھائی, ایکٹیو میں کڑک سی انشاءاللہ آ رہی ہے. بھائی ساجد بھائی آپ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی, بھائی کوشش کریں گے. بھائی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. مکہ کی سرزمین پر موجود ہیں, آج مکہ کی زیارت پر ہم جا رہے ہیں, اور پہلی زیارت ہماری آ گئی ہے. اور پہلی ہماری زیارت ہے مکہ المکرمہ میں ایک بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل سور. ایک پہاڑ ہے, جبل کا مطلب پہاڑ, سور کا مطلب غار. ایک غار ہے جس کا نام ہے غار سور, اور غار سور وہ غار ہے کہ جہاں پر پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس پہاڑ پر گئے. اور اس پہاڑ پر ایک غار ہے, اس غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں گزاری. کیوں گزاری؟ کیونکہ مکہ کے مشرکین آپ کی جان کے دشمن بن چکے. تو ہماری پہلی زیارت آ گئی ہے, یہاں رکیں گے انشاءاللہ. چلو اس کے پیچھے چلو, جہاں وہ رکے گا ہم بھی وہیں رکنے کی جگہ تو ادھر, یہ آگے نکل گیا تو یہ آگے اگر جگہ نہیں ملی پھر چلو پھر آپ اندر موڑ لو. اندر کیسے موڑے, شرط نہیں مڑے گی. چلو 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 پھر آپ ہے نا ادھر آگے یہ محطے پہ جہاں آپ کو جگہ ملے گا. تو یہ رائٹ سائڈ پہ بھائی ہمارا زیارت آ گئی ہے. اس پہاڑ کا نام ہے جبل سور. ابھی یہاں رکنے ہیں, رک کے آپ کو دکھاتا ہوں. آگے نکل رہا ہے. آ گئے جی, میرے ساتھ آ جائیں نیچے. لیگ کے بیچ کا راستے پہ ہے, تب نہیں جا سکتے. 1 منٹ کی بات سن لیں جی. زمانہ جاہلیت میں مکہ المکرمہ میں کیا ہوا کرتا تھا, معصوم بچیاں مشرکین کے گھروں میں جب لڑکیاں پیدا ہوا کرتی تھی تو مشرکین کیا کرتے تھے, زمین میں گڑھا کھودتے تھے, ان کو زندہ دفنا دیتے تھے. اس قدر جہالت کا دور تھا. زمانہ جاہلیت میں یہاں پہ بت پرستی کا راج تھا, شرک ہوا کرتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت تبلیغ کے لیے نکلے تو ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت تبلیغ دے رہا ہوں کہ بت پرستی کو چھوڑ دو, سیدھے راستے کی طرف. تو مشرکین کہتے تھے کہ ہم کیسے بت پرستی کو چھوڑ دیں, ہم بت پرستی کرتے ہیں, ہمارے والد بتوں کی پرستی کیا کرتے تھے, ہمارے آباء و اجداد بت پرستی کیا کرتے تھے, یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حسین و جمیل, اس قدر خوبصورت تھے کہ آج تک اس روئے زمین پر ایسا حسین و جمیل خوبصورت نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اتنی سچائی تھی کہ مشرکین آپ کی بات پر اعتبار کرتے تھے, ایمان نہیں لاتے تھے. یہ کہتے تھے کہ جو بات پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی وہ پتھر پہ لکیر ہے, وہ حدیث ہے. آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوا کر جایا کرتے تھے, ان کو یقین تھا, ان کو بھروسہ تھا, جیسے رکھوا کر جائیں گے ویسے ہی ان کو واپس ملیں گی, لیکن ایمان نہیں لاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے, آپ کی سیرت سے متاثر ہو کر مشرکین کے جو نوجوان بچے تھے وہ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے. تو مشرکین کیا ہوا, پریشان ہو گئے, پھر آپ کو تکالیف پہنچانا شروع کی.
اسی مکہ المکرمہ کی گلیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ راستے میں کانٹے پھینک دیا کرتے تھے. آپ نے اف تک نہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں, نماز. ایک مشرک نے کیا کیا؟ اونٹ کی اوجڑی غلاظت سے بھری آپ کی پیٹھ پر رکھ دی, آپ نے اف تک نہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو ایک خاتون, ایک بوڑھی خاتون کیا کرتی تھی؟ اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ کچرا اکٹھا کرتی, آپ کے راستے میں پھینک دیا کرتی تھی. ایک دن حسب معمول آپ گزرے تو دیکھا کہ وہ کچرا نظر نہیں آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ تو جب دستک دی صحابہ نے, پتہ لگا کہ وہ شدید بخار کی حالت میں مبتلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے کر گئے, اس کی تیمارداری کی, اس کی خیریت پوچھی, اور اس قدر وہ شرمندہ ہوئی کہ دیکھو جس کے راستے میں کچرا پھینکا کرتی تھی وہی میری عیادت کے لیے ہے. اس قدر تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں برداشت کی, لیکن ایک ہی بات کہتے تھے بار 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 کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, بت پرستی کو چھوڑ دو, سیدھے راستے کی طرف آؤ. تو مشرکین جب نہیں مانے تو پھر آپ کی جان کے دشمن بن گئے. جب جان کے دشمن بن گئے تو آپ نے جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے سب کو اکٹھا کیا اور ان کو کیا کہا کہ سیدھے راستے کی طرف آؤ. تو مشرکین نے کہا کہ دیکھیں آپ کو روپیہ پیسہ اشرفیہ دولت جو چاہیے ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیں. آپ کو مکہ کی نہیں پورے عرب کی بادشاہت دیتے ہیں, سلطنت دیتے ہیں, آپ دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیں. آپ کو عرب کی, مکہ کی نہیں عرب کی حسین سے حسین عورت کے ساتھ آپ کا نکاح کراتے ہیں, آپ دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ایک ہی بات کی, کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, بت پرستی کو چھوڑ دو, سیدھے راستے کی طرف آؤ. نہیں مانے تو پھر جان کے دشمن بن گئے. سارے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے جو اس وقت کے نامی گرامی سردار تھے, عتبہ, ربیعہ, شیبہ. جب سارے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے کہیں دور باہر چھوڑ آتے ہیں, نہ وہ مکہ میں رہیں گے اور نہ دین پھیلے گا, نہ دین کو پھیلائیں گے. تو بیچ میں شیطان موجود تھا, اس نے کہا کہ دیکھو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ جہاں وہ جائیں گے لوگ ان کے پیچھے ان کے دیوانے جائیں گے. تو شیطان موجود تھا, اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, نہ وہ رہیں گے نہ دین پھیلے گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی فرشتے لے کر, تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں, کیونکہ مشرکین اب آپ کے جان کے دشمن بن چکے ہیں. کس کے؟ سارے نبیوں کے سردار پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے حضرت علی کو گھر بلایا, جتنی بھی مشرکین کی امانتیں تھی ساری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی, اور ان کو کہا کہ آج رات تم نے میرے بستر پر سونا ہے, صبح اٹھنا ہے اور یہ امانتیں مشرکین کو واپس کرنی ہے, ہم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب گھر سے نکل رہے ہیں, جب گھر سے نکل رہے ہیں تو مشرکین نے چاروں طرف سے گھر کو گھیرا ہوا, متوقع موت گھر کے باہر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو اللہ نے ایسی غیب سے مدد کی کہ ان کی آنکھوں میں ایسا اندھیرا پردہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت وہاں سے نکلے. شارع ہجرہ مکہ المکرمہ میں کبوتر چوک کے پاس ایک راستہ ہے جس کو شارع ہجرہ کہا جاتا ہے, وہاں صحابہ کے گھر ہوا کرتے تھے, صحابہ کی وادیاں بستیاں ہوا کرتی تھی. وہاں سے آپ نکلے پیدل, ہم یہاں بس میں پہنچے ہیں بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل یہاں پر پہنچے, اور پہلے زمانے میں یہاں ریت اور پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. تو جب یہاں پر پہنچے تو یہ جو پاؤں کی اگلی 5 انگلیاں ہوتی ہیں, ان پنجوں کے بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے یہاں پر پہنچے. اب عشق کی انتہا دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے آگے تشریف لے کر آتے ہیں, کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق کیا بات ہے, کبھی تم آگے آتے ہو کبھی پیچھے آتے ہو, کیا بات ہے؟ تو آپ نے جب پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی مشرک آگے سے حملہ نہ کر دے, کہیں کوئی مشرک پیچھے سے حملہ نہ کر دے. اتنی محبت صحابہ کیا کرتے تھے. جب یہاں پر پہنچے تو اس پہاڑ پر جو غار ہے, یہ اوپر دیکھیں سب سے بہت بڑا پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے درمیان میں خلا نظر آ رہا ہے, اس کے اندر وہ قیمتی مقدس مقام ہے جس کا نام ہے غار ثور. بہت پیچیدہ سی غار ہے, مشکل سے اندر جانا پڑتا ہے. تو جب اس پہاڑ پہ پہنچے تو بھائی اس پہاڑ کی اونچائی 5,500 فٹ ہے, 2.5 سے 3 گھنٹے اس پہ جانے کے لگتے ہیں. کوئی سیڑھیاں نہیں ہے, کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, اپنی مدد آپ کے تحت اوپر جانا پڑتا ہے. تو جب یہاں پر پہنچے تو پاؤں زخمی تھے, پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ مبارک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور اس غار کے اندر لے گئے. جب غار میں پہنچے تو بہت سارے سوراخ تھے, پتھر اکٹھے کیے, سوراخوں کو بند کیا.
कुछ सुराख बाकी थे, अपनी कुर्ते को चादर को फाड़ा, सुराखों को बंद किया, एक सुराख बाकी था तो अपने पाँव की एड़ी से उस सुराख को बंद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए थे, पाँव जख्मी थे तो आराम किया। जब आराम किया तो वक्त गुजर रहा है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को महसूस हुआ कि जैसे उनके पाँव में कोई चीज़ काट रही है और दर्द की शिद्दत से वो तड़प रहे हैं, बेचैन है। तो जब दर्द बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया तो आंखों से आंसू आ गए कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल ना आ जाए, पाँव को नहीं हिलाया। तो जब बिल्कुल दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ तो आंखों से आंसू आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से जाग गए, बेदार हुए और पूछा कि सिद्दीक क्या बात है, तुम रो रहे हो? हम मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर जा रहे हैं इसलिए रो रहे हो? बैतुल्लाह से जुदा हो रहे हैं इसलिए रो रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पाँव में कोई चीज़ काट रही है और दर्द की शिद्दत से मैं तड़प रहा हूँ, मैं बेचैन हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिद्दीक पाँव हटाओ। तो जब पाँव हटाया तो क्या देखा कि वहाँ पर एक सांप मौजूद था। बाद रिवायात में है कि कोई खौफनाक, कोई जहरीला जानवर मौजूद था, लेकिन मुस्तनद ऑथेंटिक बात यही है कि वहाँ पे एक सांप मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सांप को देखा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक डर गए, घबरा गए कि इस सांप ने मुझे जख्मी किया, इतना नुकसान पहुंचाया, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसी हमें अल्लाह पाक ने उस सांप को बोलने की ताकत दी और उस सांप ने कहा कि सिद्दीक तुम डरो मत, घबराओ मत, मैं एक जिन हूँ। और मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से आपके हुस्न की तारीफ़ें सुनी, आपकी सीरत की तारीफ़ें सुनी, आपकी शराफत की, आपकी सदाकत की, आपकी अमानत की तारीफ़ें सुनी। मैं तब से लेके आज तक आपका दीवाना हूँ और तब से लेके आज तक इस गार के अंदर मौजूद हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका दीदार करने की। कैसी मोहब्बत है! अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह यही मोहब्बत अल्लाह हमारे दिलों में पैदा करे और जो इश्क़ मोहम्मदी में ढल गया उसकी दुनिया भी संवर गई, उसकी आखिरत भी संवर गई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुबाब मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ख्म पर लगाया, अल्लाह ने उनको शिफा अता फरमाई। अब इस दौरान पूरे मक्का में जो मुशरिकीन ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिले, तो कदमों के निशान से पहचानते पहचानते इस पहाड़ पर पहुंचे। जब पहाड़ पर पहुंचे तो ऊपर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब नज़र पड़ी तो डर गए, घबरा गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आका देखें, मुशरिकीन जान के जो दुश्मन थे वो तो पहुंचते पहुंचते ढूंढते ढूंढते इस पहाड़ पर भी आ पहुंचे। तो उसी लम्हे कुरान की एक आयत नाजिल हुई कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, कि सिद्दीक तुम गम ना करो, हमारे साथ अल्लाह की मदद है। उसी लम्हे फिर अल्लाह पाक ने कबूतरों को हुक्म दिया, ये जितने कबूतर मक्का में नजर आते हैं उसी निस्बत से पाए जाते हैं। कबूतरों को हुक्म दिया, उन्होंने घर बनाए, अंडे दिए, बच्चे दिए। मकड़ियों को हुक्म दिया, पूरी गार को जालों से बुन दिया और जैसे ही मुशरिकीन ऊपर पहुंचे तो मंजर ही कुछ और था। पूरी गार कबूतरों से भरी हुई है, पूरी गार जालों से बुनी हुई है। पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि अंदर कोई होगा। कदम कदम पे अल्लाह पाक ने हिफाजत फरमाई, कदम कदम। और यहाँ हमारा रुकने का मकसद क्या है भाई, कोई बताएगा? सादिक भाई, हमारा यहाँ रुकने का मकसद क्या है? हमारा यहाँ रुकने का मकसद, हमें ये इल्म होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तक जो दीन पहुंचा है इसके लिए सहाबा इकराम ने तकालीफ बर्दाश्त की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियां दी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजीम कुर्बानी देखने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं कि कितनी बड़ी बड़ी ऑफर दी, दीन की खातिर हर चीज को ठुकरा दिया। एक ही बात की, तौहीद की बात, क्या कि सीधे रास्ते की तरफ आओ, शिरक ना करो, बुत परस्ती को छोड़ो। तो ये दीन जो हम तक पहुंचा है भाई, बड़ी मेहनत से पहुंचा है और यहाँ हमारा रुकने का मकसद अपने ईमान की हिफाजत करना है। जो बाकी की हमारी ज़िंदगी बच गई है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी बाकी की ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें ईमान की ज़िंदगी अता फरमाए। तो ये हमारा यहाँ रुकने का मकसद है। मुख्तसर सी दुआ करते हैं, बुजुर्ग साथ हैं, बाकी बात सारी गाड़ी में करते हैं। मुख्तसर सी दुआ करते हैं, फिर चलते हैं। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث والدكتور والرب يا حبيبي لا اله الا انت سبحانك